ہم پر ہے ختم شام غریبان لکھنؤ، مجاز میرے سامنے ہے، اس کے فقرے تیروں کی طرح برس رہے ہیں، اس کی ہلکی سی معصوم مسکراہٹ اور بے پناہ خلوص اور دوستی مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ 22 سال کی سینکڑوں راتیں اور سینکڑوں دن ہر طرف سے ہجوم کر رہے ہیں۔ راتوں کے دل میں ٹوٹے ہوئے پیمانے اور چھلکتی ہوئی شراب ہے، دونوں کے ہونٹ پیاس سے سوکھے ہوئے ہیں۔ مایوسیاں اور مجبوریاں نوجوانی کے عزائم پر ہنس رہی ہیں، مگر نوجوانی کی ترنگ سب کو رودتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ منصوبے بن رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، رسالے نکل رہے ہیں، کانفرنسوں اور مشاعروں پر دھاوے بولے جا رہے ہیں۔ کبھی مجاز نظم سنا رہا ہے اور اس کے ترنم کے جادو سے بچے اپنا کھیل بھول گئے ہیں، کبھی اس کی آواز ریشم کے ڈورے کی طرح ٹوٹی جا رہی ہے۔ کلکتے کی ایک شام ہے اور مجاز رو رہا ہے، ممبئی کی ایک رات ہے اور مجاز ناچ رہا ہے، لکھنؤ کی برسات کا اندھیرا ہے اور مجاز بھیگتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کوئی سیاسی جلسہ ہے اور مجاز بے انتہا سنجیدہ ہے، کوئی مشاعرہ یا ادبی جلسہ ہے اور مجاز بہکا جا رہا ہے۔ ریڈیو پر اس کا نام پکارا گیا ہے اور وہ صرف ہنس رہا ہے۔ وہ اپنے ہزاروں رنگ روپ میں میرے سامنے ہے۔ وہ شمشیر، جام اور ساز کا امتزاج تھا۔ کبھی شمشیر برہنہ ہو جاتی تھی تو ساز اور جام بھی کانپ جاتے تھے، کبھی جام چھلک اٹھتا تھا تو شمشیر بھی ڈوب جاتی تھی۔ اور آج کی رات، 5 دسمبر 1955 کی رات، جو ہزاروں راتوں کی آخری رات ہے، مجاز خود ڈوبا ہوا ہے۔ موت کی گہری ندی میں شمشیر، ساز اور جام تیر رہے ہیں اور مجاز ڈوبا ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے خاموش۔ اب وہ کبھی نہیں بہکے گا۔ موت اسے کتنے دن سے بلا رہی تھی، کہیں دور آسمانوں سے آواز دے رہی تھی، اور وہ خود بھی کتنے دن سے موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ضعیفی محفل عشرت میں خرقہ پوش آتی ہے، جوانی جب بھی آتی ہے کفن بردوش آتی ہے۔ موت سے یہ دلچسپی مجاز کی رومانی فطرت ہی کی ایک شکل تھی۔ وہ زندگی کا ایک حسین پہلو تھی۔ جن کرداروں سے مجاز کو بلکہ ہم سب کو دلچسپی تھی، ان کے ہاں موت ایک خاص کیفیت رکھتی تھی۔ کیٹس، شیلے اور بائرن، بھگت سنگھ، سردار چندر سنگھ گڑھوالی، اس کے علاوہ اسٹالن گراد، ممبئی کے ملاحوں کی بغاوت، جواہر لال نہرو کا سوشلزم کا نعرہ، ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی، یہ سب ہمارے شعور اور احساس کا حصہ تھے، اور ان کے درمیان سے مجاز اپنی رومانی فطرت کے سارے الجھاؤ اور نزاکتوں، نغموں اور نعروں کو لے کر گزر رہا تھا۔ 30 سال پہلے کا علی گڑھ یونیورسٹی یونین ہال کے مشاعرے میں اسرار الحق مجاز کے نام پر ایک نوعمر چھریرے بدن کا لڑکا اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے اسے اس سے پہلے ٹینس کورٹ پر سفید پتلون اور قمیض میں دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر شیروانی ہے، لیکن علی گڑھ کی روایت کے خلاف وہ ننگے سر ہے، اور اپنے لمبے بالوں کو جھٹک کر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنی نظم انقلاب سناتا ہے۔ شدید رومانیت، ایک ایک مصرعے پر داد مل رہی ہے، انتہائی خوشگوار ترنم، جوش اور اختر شیرانی کے اثرات نمایاں ہیں، لیکن ہر شعر کی تہ سے مجاز کی ایک انفرادیت جھلک رہی ہے، اور اس رنگ شفق میں با ہزارہ آب و تاب جگمگائے گا وطن کی حریت کا آفتاب، سارا حال تالیوں سے گونج جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی کا محبوب ترین شاعر ہے، جانثار اختر اور جذبی بھی طالب علم ہے، لیکن مجاز کی مقبولیت الگ ہی چیز ہے۔ ہاسٹل میں، طالب علموں کے کمروں پر، پروفیسروں کے گھروں میں، مشاعروں میں، جلسوں میں، ہر جگہ مجاز چھایا ہوا ہے۔ عصمت چغتائی کا بیان ہے کہ گرلز کالج میں لڑکیاں اس کے نام کے قرعے نکالتی تھیں اور خوش ہوتی تھیں۔ میرس روڈ پر ڈاکٹر رشید جہاں کے گھر پر محفل جمی ہوئی ہے۔ مجاز اپنی نظم سنا رہا ہے۔ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے کھلونے چھوڑ کر مجاز کے پاس آ کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک بچی کچھ کہتی ہے، دوسری اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کر دیتی ہے۔ شی، گراموفون بج رہا ہے۔
ترکی کی مشہور مجاہد خاتون اور افسانہ نگار خالدہ ادیب خانم آئی ہوئی ہیں۔ یونیورسٹی میں ان پر پھولوں کی بارش کی جاتی ہے اور مجاز اپنی نظم سے ان کا استقبال کرتا ہے۔ کمال اتا ترک کے ترکی اور ہندوستان کی آزادی کی لڑائی ایک ہو جاتی ہے۔ خالدہ خانم اردو کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن وہ اس زبان کی موسیقی اور ترنم سے مسحور ہو گئی ہیں اور اپنی تقریر میں 5-10 منٹ تک مسلسل اردو زبان اور مجاز کی تعریف کرتی ہیں۔ دہلی میں ڈاکٹر انصاری کا گھر قومی رہنماؤں کا مہمان خانہ ہے۔ گاندھی جی، پنڈت نہرو، سروجنی نائیڈو سب دریا گنج میں انہی کے گھر قیام کرتے ہیں۔ مجاز اس گھر کا دوست اور محبوب شاعر ہے۔ شوکت اللہ انصاری اور ان کی خوبصورت بیوی زہرہ میزبانی کے فرائض انجام دیتی ہیں اور مجاز اپنی نظموں سے ان کی خاطر کرتا ہے۔ مسز نائیڈو خاص طور سے مجاز پر مہربان ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو کا ادارہ قائم ہوتا ہے۔ پطرس بخاری نے ہندوستان کے بہترین شاعروں اور ادیبوں کو جمع کر لیا ہے۔ ذرا ذرا سے وقفے سے مجاز، نون میم راشد، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی سب دہلی پہنچ گئے۔ مجاز ریڈیو کے سرکاری پرچے کا ایڈیٹر ہے، جس کا نام اس نے آواز رکھا ہے۔ ہر طرف سے اس خوش مذاقی کی داد ملتی ہے۔ ریڈیو کے کام کے علاوہ وہاں ادبی محفلیں بھی ہوتی ہیں اور معاصرانہ چشمکے بھی۔ ہنسی ہنسی میں پنجابی اور یوپی والوں کی صف بندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حفیظ جالندھری اور مجاز میں چوٹیں چلنے لگتی ہیں۔ حفیظ نے تفریحاً کوئی نظم کہی، مجاز نے اسی موڈ میں جواب دیا۔ ایک شعر جو حفیظ کے متعلق تھا، اس کا سب نے لطف اٹھایا۔ وہاں کا حسن تو سب کچھ ہے مانا، مگر خود عشق تو جالندھری ہے۔ لیکن یہ دوستانہ صحبتیں زیادہ دن قائم نہ رہ سکیں۔ معاملات نہ جانے کیسے بگڑ گئے۔ آخر مجاز کو ریڈیو کی ملازمت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ اس زمانے میں مجاز کی ذاتی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہوا۔ اس نے عمر میں صرف ایک لڑکی سے محبت کی اور وہ بھی شادی شدہ تھی۔ اس لیے مجاز کی محبت خاموش تھی، لیکن شعروں سے چھلکی پڑتی تھی۔ وہ ہوس کی منزل تک کبھی نہ جا سکا۔ پھر بھی ایک دن اس گھر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب صرف شکستہ دلی اور بیکاری ہے۔ دل میں انقلاب اور بغاوت کی آگ جل رہی ہے، جسے شراب بھی نہیں بجھا سکتی، بلکہ اس آگ کو اور بھڑکاتی ہے۔ سب سے پہلے جام ان محبوب ہاتھوں سے ملا تھا جنہیں مجاز نے کبھی چھونے کی کوشش نہیں کی۔ اس کیفیت میں مجاز کی سب سے حسین اور اس عہد کی سب سے بھرپور نظم آوارہ کی تخلیق ہوئی، جس میں مجاز کے ذاتی غم اس کے انقلابی احساسات کے ساتھ مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ یہ نظم نوجوانوں کا اعلان نامہ تھی اور آوارہ کا کردار اردو شاعری میں بغاوت اور آزادی کا پیکر بن کر ابھر آیا۔ اس سے پہلے یہ لفظ صرف پریشان حال اور پریشان روزگار کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا اور بگولوں کی طرح مارا مارا پھرتا تھا۔ روزگار اور محبوبہ دونوں کو مجاز نے جس طرح کھویا، اس کے لکھنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، لیکن اس کے زیر اثر اس کی حساس شخصیت ٹوٹنے لگی، اس کا ذہنی توازن بگڑنے لگا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ شراب نے اس کے ذہنی توازن کو خراب کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک شکستہ شخصیت کو ذہنی توازن کی کمی نے شراب میں غرق کر دیا۔ 4-5 سال تک اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی شخصیت کو سمیٹے رکھنے کی کوشش کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بکھرتی گئی اور مجاز ایک ناتمام گیت بن کر رہ گیا۔ ان رسالوں میں اس نے بعض بہت اچھی نظمیں کہیں۔ خواب سحر ایک یادگار نظم ہے جس میں مجاز کے شعور کی پختگی جھلک رہی ہے۔ شہر نگار اس کی سرشاری کی ایک اور جھلک ہے۔ اندھیری رات کا مسافر اپنی ٹوٹی ہوئی شخصیت کو دوبارہ جوڑنے کی ایک دردناک کوشش ہے۔ ہر مشکل کے باوجود اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی خواہش
اس نظم میں ایک دل فریب کیفیت پیدا کرتی ہے۔ وہ اپنی شراب نوشی کی زیادتی سے بہت پہلے مر چکا تھا۔ شاعر کی جسمانی موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجاز کی موت کی آخری ہچکی وہ نظم ہے جسے اس نے اعتراف کا نام دیا ہے۔ مجاز نے اپنے عشق اور شاعری دونوں کو ہوس کی آلائش سے ہمیشہ پاک رکھا۔ اس نے عشق کی ناکامی کے بعد بھی محبوب پر طنز نہیں کیا، جب ترقی پسند شاعری میں یہ رویہ عام تھا۔ اس وقت بھی مجاز کے ہاں عاشق اور معشوق کے درمیان روٹی نہیں تھی۔ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کریں۔